بالکل اچھا محرم ہے ہوا کرے. قبلہ مجلسوں میں نظر نہیں آئے. ہم کیا بتائیں بچوں کے امتحان چل رہے ہیں اور گھر اکیلا نہیں چھوڑ سکتے لہٰذا رہنا پڑے گا. لیجیے. اچھا فون آیا بھائی آپ شادی میں نہیں آئے. کیا بتائیں بچوں کا امتحان چل رہا ہے پڑھائی بڑی ضروری ہے. اللہ اکبر دنیا اتنی ضروری ہو گئی دین کی کوئی وقت ہے ہی نہیں. اما اتنا ہی دین بچا ہے صدقہ منبر میں کمال ہے. بچہ پڑھ کے نہ آئے اسکول سے پھر دیکھیے کیا حال ہوتا ہے. گال لال ہوتا ہے. یہی تو حال ہوتا ہے. نکاح پڑھنے جا رہے ہیں غسل پوچھ لیا تو ابا کو نہیں پتا. سمجھئے کیونکہ میرا خطاب غیروں سے نہیں ہے اپنوں سے. غیروں سے جب بات کرتا ہوں تو انداز دوسرا ہوتا ہے. اپنوں سے جب بات کرتا ہوں تو انداز دوسرا ہوتا ہے. کیونکہ میں آپ کو آپ کے مسائل نہیں بتاؤں گا کوئی باہر والا نہیں بتائے گا. جی قبلہ اس لیے سکون سے سنیے. صرف سنیے مت بعد میں سوچئے گا اس پر. کتنا وقت ہم دیتے ہیں دین کو سمجھنے کے لیے. تو جب دین کو سمجھا ہی نہیں ہم تو عمل کہاں سے کریں گے. پھر کیا ہوگا میں یہ کہتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں مجھے یہ اچھا لگتا ہے مجھے یہ برا لگتا ہے. ہماری سمجھ ہو جاتی ہے دین. ہماری سمجھ ہو جاتی ہے دین. ارے مولانا صاحب کیا بتائیں ارے ٹیچر تو ہر جگہ مل جاتا ہے مولانا ہر جگہ نہیں ملتے. اچھا بٹیر پہ الٹی سیدھی چیزیں مل جاتی ہیں دین نہیں ملتا. ارے میرے بھائی ٹولز کب برے ہوتے ہیں استعمال صحیح سیکھو. وہی جو تمہاری زندگی کو برباد کر رہا ہے. اتنے ذرائع موجود ہیں کہ بہتر سے بہتر دین کو سیکھ سکتے ہو. نہیں سیکھ سکتا انسان موجود ہے کوشش تو کرے. اگلا مرحلہ سیکھنا کافی نہیں ہے اب عملی میدان میں اترے. اور جب اترے تو جذبات پہ قابو رکھے. اتنا کرے جتنا کہا گیا ہے. ابھی آپ لوگ دور دراز سے آئے ابھی نماز ظہر عصر ہوگی. مسجد میں جو بھی آئے گا تقریباً اکثریت کیا پڑھے گی 4 رکعت یا 2 رکعت 2 رکعت پڑھے گی نا. ٹھیک کوئی یہی کانودر والا بھی آ گیا وہ کیا رکعت پڑھے گا 4 رکعت. اب آپ دونوں پاس میں کھڑے ہوئے آپ نے 2 رکعت کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وہ کھڑا ہو گیا. اب آپ کے دل میں ہلچل یہ اللہ کو زیادہ پیارا ہے اما یہ تو زیادہ پڑھ رہا ہے. یہ نہ سمجھیے گا فقط آپ کے دل میں ہلچل اس کے بھی دل میں ہلچل. اما یار جب دین ہے اس کو تو آسان کر دیا ہمیں مشکل میں ڈال دیا. اب رمضان میں بھی لوگ یہاں زیارت پہ آتے ہوں گے. اب یہاں میزبانی تو پورے سال رہتی ہے ظاہراً. کھلانے والا روزے سے کھانے والا رمضان میں کھا رہا ہے. یہ کیسا دین ہے. اما ہم تو محنت کر رہے ہیں ان کو کھلانا کھلا رہے ہمیں کھانے کو نہیں مل رہا ہے روزہ رکھنا ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے چلے آ رہے ناشتہ بھی کر رہے ہیں دوپہر میں بھی کھا رہے ہیں افطار میں بھی ساتھ میں کھانے میں کتنا کھائیں گے. یہی مسائل ہیں عزیزوں. دین ہماری جاگیر نہیں ہے. سمجھیے پہلے سیکھیے پھر عمل کیجیے. 2 مرحلے ہوتے ہیں یا دین کو اپنے ذوق پہ ڈھال دیجیے یا اپنے ذوق کو دین پر ڈھال دیجیے. اگر دین کو موڑیے گا تو بدعت گزار کہلائیے گا. اگر اپنے آپ کو موڑیے گا تو دیندار کہلائیے گا. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اپنے آپ کو دین کے اینگل پہ سوار لے یا دین کو اپنی خواہشات پہ اتار دے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. جو دین کو اپنے اعتبار سے بناتا ہے اس کا حشر کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے. جو اپنے آپ کو دین کے اعتبار سے بناتا ہے وہ اس
میں نے اشارہ کیا کہ دین اس کے ذریعے پہنچا ہے۔ پرسوں میں نے ایک بات کہی تھی آپ کی خدمت میں کہ عزاداری کو سجانے میں 3 چیزوں کا کردار ہوتا ہے۔ 1 منتظمین، 2 سامعین، 3 مقررین۔ منتظمین کا بہت اہم کردار ہے۔ منتظمین سمجھ کے فیصلہ لیتے ہیں کون سا پروگرام ہونا ہے، کون سا پروگرام نہیں ہونا ہے۔ آپ کو حق نہیں ہے آپ خود سے تفسیر کیجئے، نہیں، جائیے منتظمین سے ملیے، ان سے پوچھئے قبلہ آپ نے شیڈیول میں یہ پروگرام رکھا تھا، کیوں کٹ کر دیا؟ خود سے کبوتر نہ اڑائیے جی۔ اور اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ کوئی پروگرام ہونا چاہیے، منتظمین موجود ہیں، جائیے ان سے کہیے قبلہ دیکھیے اگر اس میں ایسا بھی ہو جائے تو بہت اچھا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے دین ایسے چاہتا ہے، اب میں چاہوں یا نہ چاہوں وہ معتبر نہیں ہے، کیونکہ جب دین کی خواہش کو پیش کریے گا تو ہر کوئی مان جائے گا۔ بھائی کچھ ایسا انتظام کریے، الحمدللہ آپ نے اچھا انتظام کیا ہے، لیکن کچھ اور ایسا انتظام کیجئے کہ محرم و نامحرم کا رابطہ اور کم ہو جائے، تو اس کی بھی بات سمجھ میں آئے گی، ہاں یہ تو دین کہتا ہے، یہ آپ نہیں کہہ رہے ہیں، آپ لاؤڈ اسپیکر بنے ہیں دین کا، پہنچا دیجئے۔ اور اگر انہی نے کوئی پروگرام چینج کیا تو ان سے جا کے پوچھئے، کبوتروں سے نہ پوچھئے۔ یہ جو ایسے ہی اڑا دیتے ہیں نا ہر بات، یہ ہو گیا یہ ہو گیا، ہم لوگ کے پاس بھی حوصلہ کا ہوتا ہے کہ جا کے پوچھیں، بس جو اڑ گیا وہ اڑ گیا۔ ہمارے ایک دوست تھے، اردو میں مسئلے کہتے کہ پرکٹی اڑ رہی ہے، تو پرکٹا کبوتر کہاں اڑتا ہے؟ تو کہتے قبلہ پرکٹی اڑ رہی ہے، میں نے کہا جی نہیں، بے پر کی اڑ رہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بغیر پر کے اڑتی ہے چیز، یہی تو معجزے ہیں۔ تو یہ ہو گئے منتظمین۔ دوسری باری ہے سامعین۔ سامعین کی اپنی ذمہ داری ہے۔ پہلی ذمہ داری خدا کے واسطے، اسی لیے میں نے آخری دن اس بات کو کہا تاکہ آپ یہ نہ سمجھے مولانا اپنے لیے کہہ رہے ہیں۔ بھائی خدا کے واسطے چلتی ٹرین پہ مت سوار ہوا کریے، آدھی بات ہو گئی اس کے بعد آئے 20 منٹ تک گھورتے رہتے ہیں۔ قبلہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو بھائی قبلہ جو کہہ رہے تھے وہ شروعات تو ہو چکی، آپ اب پہنچے۔ لکھنؤ کا نام سنا ہے؟ لکھنؤ کی اسٹیشن کا نام سنا ہے؟ ہاں، تو وہاں جب 2 نواب پہنچتے ہیں اور ٹرین آ کے کھڑی ہوتی ہے، اب دونوں کے ایک ہی ڈور سے انٹر ہونا ہے، تو دونوں تو ٹھہرے نواب، تو پہلا دوسرے سے کہتا ہے قبلہ پہلے آپ، دوسرا والا پہلے والے سے کہتا ہے قبلہ پہلے آپ۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دونوں کھڑے رہتے ہیں، ٹرین چلی جاتی ہے۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ بیچارے عرفان صاحب، مولانا ذرا رکیے پبلک آ جائے، پبلک باہر انتظار، مولانا شروع کریے تو ہم آئے، تو سمجھ میں نہیں آتا پہلے مولوی ممبر پہ جائے یا پہلے آپ آئے۔ اچھا، اس کے بعد جو چیز اچھی لگی اس میں نعرہ، جو چیز بری لگی اس میں گھورنے لگے۔ اما اچھا برا آپ تھوڑی طے کریں گے، جو دل چاہنا۔ میں نے اسی لیے ٹوک دیا بھائی، معذرت کہ اگر آپ کو برا لگا میں یہی سے آپ سے معذرت خواہی کر رہا ہوں، لیکن بات غلط تھی اس لیے ٹوکنا ضروری تھا۔ جو جس نے پڑھ دیا، جو جس نے بول دیا، عادت بن گئی ہے۔ بس کچھ نام آپ لے لیجئے، پبلک جذباتی، اما صحیح اینگل سے لے رہا ہے غلط اینگل سے لے رہا ہے، یہ تو دیکھو۔ نام لینا فضائل نہیں ہے، نام کو صحیح طریقے سے پیش کرنا فضائل ہے۔ اتنا تو شعور ہونا چاہیے کہ جو ممبر پہ جا رہا ہے اس کو یہ تو پتا ہو کہ بھیا سامنے سمجھدار بیٹھے ہیں، جذباتی نہیں بیٹھے ہیں۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے
چلیے ہمارے ممبر کا طریقہ یہ ہے بیچ میں نہیں بولا جاتا، بڑی اچھی بات ہے، ہمیں بیچ میں نہیں بولا جاتا، لاسٹ میں تو بولا جاتا ہے۔ کس نے حق دیا ہے جو آئے جو پڑھ کے چلا جائے؟ نئی بات سمجھ میں آ رہی ہے پوچھیے، بات صحیح نہیں ہے ریفرنس مانگیے، مولانا کہاں سے پڑھ دیا آپ نے بات؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ نظم دیجیے عزاداری کو۔ عزاداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وقت کی بربادی کی جائے، عزاداری یعنی کم وقت میں زیادہ فائدہ۔ ہمارے یہاں تو خیر بہرحال منتظمین کا واقعاً میں تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں، میں پہلی بار آیا ہوں لیکن الحمدللہ بہت محنت کر رہے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کی دنیاوی اور اخروی تمام خواہشات کو جو شرعی ہیں پروردگار اسے پورا کرے۔ لیکن آپ دیکھ لیے اپنے شہروں میں، آپ دیکھیں خصوصاً کیونکہ مجلس خواتین بھی سن رہی ہے، خواتین کی مجلسوں کا حال، اعلان 3 بجے کا ہے، آپ 4 بجے آ جائیے گا، شروع 5 بجے کریں گے، تو بھائی جب 5 بجے شروع ہوگی تو نماز سے تو ٹکرائے گی۔ اب مولانا جواب دے نماز افضل یا عزاداری، اما تو بیوقوفی تم کرو، جواب ہم دیں؟ تو کس نے کہا تھا آپ ٹکرائیے؟ اما آپ عقل مندی سے کام کیجئے۔ تو یہ ہو گئی سامعین کی، بہرحال اور بھی باتیں چھوڑ رہا ہوں، بات ختم ہو گیا۔ تیسری ذمہ داری جو ممبر پہ آ رہا ہے، بہت جگہ، اب مجھے نہیں معلوم آپ نے مجھے کتنا سنا ہے، بہت سی جگہ میں پیپر پہ لکھ کے لے کے جاتا ہوں، بعض لوگوں کو عجیب لگتا ہے، آیت لکھ کے لے کے جاتا ہوں، کیوں؟ بھائی حافظہ اتنا نہیں ہے، ہمیں غلط پڑھنے سے بہتر تو آدمی دیکھ کے پڑھے۔ یہ کون سے 30 مارخہ ہیں؟ بھائی صحیح پڑھو، اعراب صحیح پڑھو، 10 لوگ دیکھتے ہیں، بات کیا بیان کرنا ہے؟ 30 گھنٹے پڑھو، مطالعہ کرو، تب یہاں کے 2 گھنٹے بولو۔ علم لدنی تو ملا نہیں ہے، وہ تو 14 ہی ہے، تو بھائی 14 میں تو نہیں ہو، 14 کے ماننے والے ہو۔ اچھا آپ پہنچے ممبر پہ، پبلک کو کیا اچھا لگتا ہے، عجیب ڈاکٹر ہے، ہمیں پبلک کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا خوب، اگر آپ حق پسند ہوں گے تو جو ضرورت ہوگی اس پہ آپ بھی سمجھداری دکھائیں گے، اور اگر سمجھدار نہیں ہوں گے تو آپ ایک بار بلائیں گے، دوسری بار نہیں بلائیں گے، لیکن آپ کے بلانے سے کچھ ہونے والا ہے اور نہ بلانے سے کچھ ہونے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قبلہ عزاداری کا ذمہ دار کوئی اور ہے، ہم نوکری کر لیں یہ بہت بڑی بات ہے، ذمہ دار کوئی اور ہے، لہذا بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے کہ جذبات میں اس ممبر کا استعمال نہ کیا جائے۔ عزیزوں اس کو سمجھیے، اگر پیغام صحیح جائے گا تو معاشرہ خود بخود سنورے گا۔ اور میں خود سے سیڑھیاں چڑھ کے نہیں آتا، میں خود سے آیا، مجھے نہ بلایا جاتا میں آتا، مسئلہ یہی ہے۔ لہذا دست بستہ میری گزارش ہے منتظمین سے، میں اپنی ذات کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ نہ دیکھیں پبلک کو کون پسند ہے، یہ دیکھیں کون اہل بیت کی بات کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ممبر پہ آنے لگے ہیں، بولتے تو حق کی ہیں لیکن حق کو اپناتے نہیں ہیں۔ نہیں آپ نہیں پہنچے، چلیے پہنچا دوں آپ کو۔ فضائل تو بڑے بڑے بیان کرتے ہیں لیکن کبھی اشہد ان علی ولی اللہ نہیں کہتے۔ تو میرے بھائی یہ کون سی حق پرستی ہے؟ حق کی فضیلت تو بیان کر رہے ہو لیکن حق کی اطاعت نہیں کر رہے ہو۔ ارے یہی تو میرے
لا یکمل العقل الا باتباع الحق، اسے عقل مند نہ سمجھنا جو حق کی تعریف کرے، عقل مند اسے سمجھنا جو حق کا پرستار بن جائے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی علی مولا، 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 علی مولا۔ کربلا ایک جملے میں خلاصہ ہے، کربلا حق پرست بن کر حق کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ دے دینا۔ ہاں زاداروں، آج جس کی یاد میں ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں وہ بہت مظلوم ہے۔ ہمارے آنسو خشک ہو جاتے۔ آج جمعے کا دن ہے نا، ذرا یاد کریے اس انسان کو جو پردہ غیب میں فرما رہا ہے، یا جدہ لَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ تَمَام، اے میرے جد میں آپ کے اوپر خون کے آنسو روتا۔ ایک طالب علم علامہ بحر العلوم کے پاس پہنچا، کہا علامہ ایک سوال ہے، جواب دے دیجئے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا زیارت ناہیہ میں ایک جملہ ہے جو میری سمجھ میں نہیں آتا۔ کہا کون سا جملہ؟ کہا امام فرماتے ہیں میرے جد میں آپ پر خون کے آنسو بہاتا ہوں، آخر یہ خون کے آنسو کیسے بہائے جاتے ہیں؟ بس جیسے ہی سید بحر العلوم اس جملے کو سنتے ہیں، اپنی جیب سے رومال نکالتے ہیں اور اپنی آنکھوں پہ رکھتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد جب رومال کو ہٹاتے ہیں تو اس میں تازہ خون ہوتا ہے۔ اے طالب علم، میں نے تو کربلا دیکھی نہیں ہے، میں نے تو کربلا کو درک نہیں کیا ہے، میں نے تو کربلا کو سنا ہے، میں نے تو کربلا کو پڑھا ہے، لیکن اس کے باوجود جب تصور کر لیتا ہوں تو آنکھوں سے خون کے آنسو آ جاتے ہیں۔ ذرا اس کا تصور کر کہ جس کے سامنے کربلا موجود ہو، جو ابھی دیکھ رہا ہو کس طرح شبیہ رسول کو حسین الوداع کر رہے ہیں، ارے جس کے سامنے یہ منظر زندہ ہو کہ کس طرح حسین علی اکبر کا لاشا لا رہے ہیں، ارے جس کے سامنے یہ منظر زندہ ہو کہ کس طرح حسین علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہے ہیں، ارے یہ تمام باتیں لائق صبر ہے، لیکن یہ بتا ارے وہ امام جب یہ تصور کرتا ہوگا کہ میری زینب بازار کوفہ شام میں سر ننگے پھرائی گئی، کس طرح سے اسے صبر آتا ہوگا۔ آزادارو، علی کی لاڈلی جب کوفے پہنچی، ارے یہ وہی کوفہ تھا جس میں 20 سال پہلے
گزری ہوگی. جزاکم ربکم خیر الجزا. آزادانو یہ قافلہ اس کے بعد کو شام کی طرف روانہ ہوا. تاریخ لکھتی ہے جب کارواں شام میں پہنچا پورا دن گزر گیا لیکن دروازے 7 پہ رکا رہا. ایک مرتبہ سید سجاد نے سپاہیوں کو بلایا, سوال کیا, ارے یہ بتاؤ ہم دن بھر سے یہاں رکے ہوئے ہیں, ہمیں شہر میں کیوں نہیں لے جاتے؟ ارے بس جو جواب آیا انسان کا دل پھٹ جاتا ہے. کہا ارے ابھی شہر کو سجایا جا رہا ہے, جب شہر سج جائے گا. اسی لیے جب پوچھنے والے نے پوچھا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے, ارے ظلم سہنا تو آپ کا طریقہ ہے. سید سجاد نے ایک مرتبہ مخاطب کیا, اے پوچھنے والے, بے شک شہادت ہماری میراث ہے, لیکن یہ بتا کیا ماں بہنوں کا کھلے سر بھرے دربار میں جانا, سجے ہوئے بازار سے گزرنا, یہ بھی ہماری سیرت ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما. پروردگار تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما. پروردگار علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ, مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما. پروردگار محبت اہل بیت عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ. پروردگار جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت ہو. بار الہ ہمارے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرما. پروردگار وہ مرحومین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگار ان پر اپنی رحمت واسعہ کا نزول فرما. بار الہ وہ زائرین جو اپنے وطن سے یہاں پر آئے ہیں انہیں صحیح اور سلامت اپنے وطن تک واپس جانے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار وہ تمام لوگ جو اس انتظام میں کسی بھی طرح سے شریک ہیں, دامے درہمیں سخنے کسی بھی طرح بھی اس میں شریک ہو رہے ہیں, پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما, ان کے مال و دولت میں برکت عطا فرما. پروردگار ہماری پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے, امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد.